वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से कबल हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और पीपल्स पार्टी बार बार धांधली का शोर मचा रही है और इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठा रही है। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो इलेक्शंस पर ही बात करेंगे। सर पहला मरहला तो गुजर गया है, उसके नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। 13 नशिस्तों पर ये इलेक्शंस हुए हैं और उनके नताइज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी भी काफ़ी एतराज़ात उठा रही है, उन इल्ज़ामात पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले सर, जो मीरपुर के इलेक्शंस हुए हैं उसमें ऑफिशियल टर्न आउट कितना रहा है? ये मुख्तलिफ जिला में मुख्तलिफ रहा है। मतलब दिसंबर में ये 47 था और जो मीरपुर है 33 रहा और कोटली में ये 49 रहा। तो इस तरह ये टर्न आउट इसकी पोजीशन ये रही है। अच्छा गुलाम साहब, ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से कि कोई धांधली हो रही है, वहाँ पर हमला किया गया, पोलिंग स्टेशंस पर कब्जे किए गए हैं, फिर वोटिंग का अमल वो कह रहे हैं शफाफ अंदाज में नहीं हुआ, तो आप इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? क्योंकि मुसलसल हम टीवी स्क्रीन्स पर ये इल्ज़ामात देख रहे हैं धांधली के। ये आपको इल्म है कि ये जो भी इलेक्शन प्रोसेस में लोग जाते हैं काबिल इज्जत होते हैं सारे, लेकिन जब कोई किसी को मज़ामत का सामना वोटर्स की तरफ से होता है तो वो धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। असल में इक्का दुक्का 2 वाक़यात हुए हैं। एक समानी में हुआ है कि वहाँ पोलिंग स्टेशन पर कुछ लोगों ने, शर्पसंद लोगों ने हमला करके वोट जो 232 वोट पड़े थे उस वक्त तक, तो वो उन्होंने जला डाले थे। तो वो उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड हो गए और सारे लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया। तो दूसरा एक वाकया नक्याल में हुआ, एक शहरी जो है वो शहीद हुए। इसके अलावा हर जगह पर दौरान पोलिंग जो है IG आज़ाद कश्मीर विजिट पर थे, कमिश्नर मीरपुर डिवीजन विजिट पर थे। 1-2 दिन पहले मैं जाकर होके आया हूँ। तो हर लिहाज से वोटिंग जो थी वो पुरअमन थी और कोई शिकायत हमें दिन के वक्त नहीं आई। जब रिजल्ट्स आते हैं तो जाहिर है एक्सपेक्टेशन के खिलाफ अगर आ जाए तो अक्सर साहिबान फिर ये शिकायत करते हैं कि धांधली होगी। तो मुझे कुछ पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान जो हैं वो मिले भी हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप दरख्वास्त दें और सबूत के साथ दें। अच्छा। तो हाँ जी, वो दरख्वास्तें आई हैं, हमने उस पर मुतल्लिका RO से रिपोर्टें तलब की हैं, उनका कानून के मुताबिक हम फैसला करेंगे। तो गुलाम साहब, अभी तक कितनी दरख्वास्तें आपके पास आई हैं? कोई शिकायत हुई हो या कोई अपील की गई हो आपसे? जी, सिर्फ कोटली के हल्के से एक चढ़ोई का हल्का उसको हम कहते हैं, अली शान सोनी वाला सर जो मामला है? नहीं, अली शान उसकी तो हल्के से कोई नहीं आई। अलबत्ता ये है कि चौधरी यासीन साहब के हल्के से दरख्वास्तें 2 आई हैं और इसी तरह एक आध निकाल के हल्के से आई है। तो उन पर हम तहत ज़ाब्ता कार्रवाई कर रहे हैं। कमीशन बैठता है, गौर करता है, सबूत को देखता है और उसके बाद कार्रवाई करता है। तो गुलाम साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि चंद एक पोलिंग स्टेशंस पर इस तरह के मामला हुए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बाद जो है 30 पोलिंग स्टेशंस का वो फिगर दे रहे हैं कि उन पर हमले हुए हैं। वो कह रहे हैं 1-2 होते तो चले समझ भी आती थी। ये फिर उनके पास इतलात होंगी, मैं तो उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, लेकिन जो हमारे पास इतलात है वो समानी में 3 पोलिंग स्टेशन है और इसमें चौई में 1 पोलिंग स्टेशन और नक्याल में राजमहल में 1 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग डिस्टर्ब हुई। बाकी कोई हमें रिपोर्ट नहीं हुई। और सर, ये जो राजा परवेज अशरफ साहब ने भी आज गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अपने हाथों से ठप्पे लगाए जा रहे थे, जहां पे 25% टर्न आउट था वहां पर एकदम से 90% टर्न आउट हो गया। ये कैसे हो गया सर? ये वो आज़ाद कश्मीर में तो 90% टर्न आउट किसी भी गुज़श्ता इलेक्शन में नहीं हुआ। ये इलेक्शन थोड़े मुश्किल हालात में हो रहे थे, इन पर तो टर्न आउट मैंने आपको बताया कि कोटली में 48-49% था, बाकी मीरपुर में 33 था और उसमें 46 उसमें था दिसंबर में। तो 90% तो कभी हुआ ही नहीं है। ठप्पे लगाने की बात यह है कि कुछ दरखास्तें आई हैं, RO से रिपोर्ट ली है और वही मुतल्लिका बजाज अथॉरिटी होती है जो ये जिसको शिकायत की जाती है। पहले जब ठप्पे लग रहे थे वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, सिक्योरिटी एहलकार भी थे, आर्मी पर्सनल भी वहाँ थे,
تو ان کو بتایا جا سکتا تھا. ایسی کوئی شکایت دن کے وقت ہوئی نہیں ہے. جو شکایات ہوئی ہیں وہ ریزلٹ آنے کے بعد ہوئی ہیں, وہ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں. جو لوگ رہ جاتے ہیں, آپ جو ویڈیوز کوئی ہیں, کوئی آج کل آپ کو پتہ ہے ویڈیو کس طرح بنتی ہے, ان کو تحقیقات طلب ہوتی ہیں, وہ عدالت ان کو دیکھ سکتی ہے, اور جو بندہ گریویس رکھتا ہے وہ اس کو عدالت میں ثبوت کے طور پر لا سکتا ہے, اور عدالت اس کا تجزیہ کرواتی ہے. اس کے بعد اس کے حق میں یہ خلاف جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس جو ثبوت آئے ہیں ہم ان پر غور کر رہے ہیں, اور کل تک ہم ان کا بھی فیصلہ کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا غلام صاحب, جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ بیلٹ باکس لے کر گھر چلے گئے, اس پر پھر آپ لوگوں نے پریزائڈنگ آفیسرز کی معطلی کر دی تھی, غالباً 2 پریزائڈنگ آفیسر تھے. سر اس حوالے سے مزید ان پر کیا کارروائی کی گئی ہے؟ ان کے دیکھیں نا, یہ تو ابھی پولنگ جب مٹیریل ان پریزائڈنگ آفیسر کے ان کے حوالے کیا گیا تو وہ چودھری یاسین صاحب کے ہی ایک عزیز کے گھر چلے گئے لے کر. تو جب پتہ چلا دوسری پارٹی نے اس کی نشاندہی کی تو آر او نے فوری طور پر ان سے مٹیریل کے خلاف پرچہ ہوا اور وہ اریسٹ ہے اس وقت. اچھا غلام صاحب, یہ تو چلے الیکشنز کے نتائج پر ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کے دوران جو بھی ہنگامہ ہوا یا جو پولنگ اسٹیشنز پر کمپلینٹ سامنے آ رہی ہیں, یہ جو پیپلز پارٹی دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے, لیکن سر اس سے پہلے جب کیمپین جاری تھی اس دوران بھی الیکشن کمیشن پر کافی زیادہ سوالات اٹھائے گئے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی. جب سی ایم جو پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ وہاں پر گئی, انہوں نے خطاب کیا, پھر کچھ بسز کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور پھر وہ بسز وہاں پہنچ بھی گئی, اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے کہ یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ اس پر کوئی کارروائی ہوگی؟ اس پر ہوئی ہے نا کارروائی ہوئی, وہ بسیں ہم نے کھڑی کر دی ہیں, ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حوالے کر دی ہیں. وہ کسی کی کسٹڈی میں نہیں ہیں, جب گورنمنٹ نہیں بنے گی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی. کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے, ان کا ساتھ دے رہا ہے ہر چیز میں. یہ وہ کہہ سکتے ہیں, سر ہم تو یہ آئینی اور غیر جانبدار ادارہ ہے اور قانون اور ضابطے کے تحت کام کرتے ہیں. ہمارا کسی سے کیا لینا دینا ہے؟ الیکشن کمیشن میں ووٹ تو نہیں ڈالنے ہوتے, ووٹ تو لوگوں نے دینے ہوتے ہیں. تو غلام صاحب بسز آپ نے کہا کہ ضبط کر لی گئی ہیں, پھر جو نئی گورنمنٹ بنے گی پھر اس کے بعد وہ ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی. سر خالی یہی کارروائی تھی, اس کے علاوہ کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی؟ جس طرح سے کنور دلشاد صاحب کل پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ چلیں کوئی تھوڑی گنجائش ہے بھی وہاں کے قانون میں کہ سی ایم وہاں پر جا کر خطاب کر سکتی ہیں, لیکن لالچ نہیں دے سکتی ہیں کسی چیز کی, جس طرح سے انہوں نے بسز کی دی, لیپ ٹاپس کی وہ اعلانات کر کے گئی ہیں. ہم نے اسی لیے وہ کارروائی کی ہے, وہ بسیں ضبط کر لی ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کے خلاف. پاکستان بھر سے آج پیپلز پارٹی کے صاحبان آتے ہیں, وہ گفتگو کرتے ہیں, اور اسی طرح باقی جماعتوں کے لوگ بھی آتے ہیں. ان پر یہ پابندی ہے کہ وہ سرکاری وسائل کے ساتھ نہیں آ سکتے, نہ کوئی اسکیم اناؤنس کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے کیا, ہم نے ضبط کر لیے, تو اس کے یہی ہو سکتا تھا. اچھا سر, ایک گزشتہ کچھ پروگرامز میں ہم نے اسی ٹاپک پر گفتگو کی. میرے ساتھ سعود مختار صاحب موجود تھے, جموں 1 مسلم کانفرنس کے رہنما LA34 سے. سر انہوں نے ایک موقف اپنایا کہ جو وہاں سے PMLN کے ناصر ڈار صاحب ہیں وہ مہاجرین کی نشست پر الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن وہ مہاجر نہیں ہیں. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن میں اپیل بھی کی ہے. سر ایسی کوئی اپیل آپ کے پاس آئی ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب نامینیشن داخل ہو رہی تھی. ناصر ڈار کے خلاف ایک اپیل آئی تھی. ناصر ڈار 2016 میں اس جموں کی ووٹر لسٹ میں بطور ووٹر درج ہیں, 2021 میں بھی بطور ووٹر درج تھے, اور 2026 میں بھی بطور ووٹر درج. جو بندہ کسی پٹیشن میں بطور ووٹر درج ہوتا ہے تو وہ سرٹیفکیٹ پیش کرتا ہے پشتنی باشندہ ریاست جموں کشمیر کا, تب جا کے اس کا نام درج ہوتا ہے. تو اس کو فاضل عدالت ہی اس کو ڈکلیئر کر سکتی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس ایسے کوئی پاور نہیں ہوتے کہ وہ ووٹر کو منع کر دے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے یا اس کا ووٹ غلط ہے. ہم صرف چھان بین کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پریمک شاہی اس کے ہاتھ میں اسٹیٹ سبجیکٹ ہے تو یہ جو گڈ ووٹر. تو اگر نہیں ہے یا اس کو کسی عدالت نے جعلی قرار دیا ہوا ہے, یا ہمارے رولز کے تحت ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو کمیٹی یہ تعین کرتی ہے کہ یہ بندہ کشمیری ہے یا نہیں ہے, تو ایسی کوئی ثبوت کسی نے ہمارے پاس لایا نہیں ہے کہ وہ ووٹر نہیں ہے یا وہ کشمیری نہیں ہے. تو اس طرح پھر کسی کو رائے دہی کے حق سے معلوم نہیں کیا جا سکتا.
اچھا غلام صاحب، ابھی پہلا مرحلہ تو مکمل ہو گیا، اس کے بعد کچھ شکایات بھی آ رہی ہیں، دھاندلی کا شور بھی ہم سن رہے ہیں. 2 اگست کو مظفر آباد میں الیکشنز ہونے ہیں، پھر پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو ہونے ہیں. سر 3 مراحل پر جو الیکشنز کا انعقاد کیا گیا، اس پر بہت زیادہ کوشچن اٹھایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. وہ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر نہیں کرانا تھا، اس لیے یہ نیا جو ہے وہ طریقہ اپنایا گیا ہے. تو سر کوئی نظر ثانی ہو سکتی ہے اس معاملے پر اب آگے؟ نہیں، آگے کوئی نظر ثانی نہیں ہو سکتی. یہ سب پارٹیوں کی اعلیٰ قیادت سے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا گیا. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب ہیں. یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے. نون لیگ کے اور باقی جو پارٹیاں جو رجسٹرڈ ہیں، جو الیکشن میں تھیں، ان کے ہیڈ سے بات چیت ہونے کے بعد یہ کیا ہے. یہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے کیا ہے سر، کیونکہ کنور دلشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مشاورت سے نہیں کیا گیا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے. یہ آپ کو کیا بتاؤں کہ مشاورت سے نہیں ہوا. ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، ہم نے مشاورت کی ہے، اس کے بعد جا کر یہ تعین کی. سر اس وقت کشمیر کے حالات جو ہیں وہ بھی کچھ نیوز اس طرح کی آ رہی ہیں کہ حالات کشیدہ ہیں. پھر جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی لانگ مارچ کر رہی ہے. تو ابھی 2 اگست میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آگے دوسرا مرحلہ ہوگا وہ پرامن ہوگا، اور مزید کیا انتظامات کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ یہ مرحلہ واحد اس لیے کی ہے کہ جو سیکورٹی میرپور میں تعینات ہے وہ موو کر جائے گی مظفر آباد ڈویژن میں، اس کی تعیناتی ہو جائے گی. کچھ اضافی نفری جو ہے وہ بھی ہم لگائیں گے. لائن آرڈر کی سچویشن کو بہر صورت قائم رکھنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کرانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو موقع کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا. اچھا سر، ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں سینئر صوبائی وزیر ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ کوئی 3 سے 4 نشستوں پر نتائج تبدیل کیے گئے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ نتائج جو ہیں ابتدائی طور پر RO کے دفتر سے ہوتے ہیں، وہاں ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں. جو نتیجہ نکلتا ہے ہم فارم 24 پر اس کو درج کرتے ہیں، ایجنٹ اس کو سائن کرتا ہے، پھر وہ آگے جاتے ہیں. یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ آفٹر تھاٹ ہوتے ہیں. جو جب لوگ الیکشن میں رہ جاتے ہیں تو پھر وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں. سب سے زیادہ الزامات لگانا ہزاروں پر آسان ہوتا ہے، تو کیونکہ ہم کسی کو جا کر پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، کسی کو روک نہیں سکتے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ آسان یہی کام ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی میزبان ایمان نواز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.